اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ دوستو یہ سامنے اقبال بیگم جو کہ غازی علم دین کی بھاوی تھی، ان کی قبر ہے، آگے ان کی ہمشیرہ کی آئے گی۔ اس پارٹ 3 میں ہم آپ کو وہ اینگل دکھائیں گے جو آپ کو پہلی ویڈیوز میں نظر نہیں آیا، اور کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو غازی علم دین کے پہلے 2 ویڈیوز میں ہم آپ کو نہیں بتا سکے۔ دوستو غازی علم دین نے جو مہیش رجپال کو قتل کیا، مہیش رجپال اس گستاخانہ کتاب کا پبلشر تھا۔ اب رائٹر کو قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا میرے بس کوئی معلومات نہیں ہے، اس رائٹر کو جواب دیا گیا یا نہیں دیا گیا مجھے بالکل نہیں معلوم۔ ہاں، چند سال پہلے ایک شخص نے قرآن پاک کی گستاخی کرنے کی کوشش کی، قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان کے ایک عالم نے بہت خوبصورت کتاب لے کے جواب دیا۔ میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟ دلیل سے بھی ہمیں جواب دینا چاہیے، باقی عاشقوں کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ میں خود اس بات کا قائل ہوں، اور اپنے محبوب کے بارے میں جو فانی ہے میں خود کہتا ہوں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو۔ تو پھر وہ ہستی جن کے کروڑوں اربوں عاشق ہیں، تو ان کے بارے میں اگر کوئی کہے گا تو عاشق تو پھر کچھ بھی برداشت نہیں کرتا، عاشق کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کے رولز کی بات کی جائے تو اس میں کیا سزا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اسلام محبت اور پیار کا درس بھی دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور اگر آپ نے ایک انسان کا قتل کیا تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال یعنی کہ اپنے قول اور فعل میں تضاد نہ رکھیں۔ جنوب مشرقی ایشیا میں کوئی بھی شخص تلوار لے کے نہیں گیا، تاجر گئے، لوگ ان کے عمل کو دیکھ کے، ان کی ایمانداری کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس رول کے تحت چلیں تو سوچئے آپ اور ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں۔ اس پورے احاطے میں غازی علم دین کا جو ہے خاندان موجود ہے، جو ان کا خونی خاندان تھا۔ اگر عشق کی بات کی جائے تو عشق تو پھر عشق ہی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب ایک ایسا ریلیجن جو کہتا ہے بھگوان، خدا، خداوند، جو بھی آپ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، رب کہہ لیں، اس کے بعد سب کچھ میرا نبی ہے، اور عاشق ہیں، اندھے عاشق ہیں، تو بھائی عاشق سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کو کسی جانور سے پیار ہو جائے، عمارت سے پیار ہو جائے، پرندے سے پیار ہو جائے، آپ اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، اس کے بارے میں کچھ کہہ کے دیکھیں، آپ کو جو ہے بال نوچ لے گا، آنکھیں تک نوچ لے گا آپ کی۔ عاشق کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ لبیک یا رسول اللہ ہم ہوش میں کہتے ہیں، عاشق جو ہے وہ جنون میں کہتا ہے، اور جنون کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور وہ نہیں دیکھتا کہ ہم گرے لسٹ میں جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ آپ اور میں دیکھتے ہیں۔ میں ایک فلنتھراپسٹ ہوں، میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے انسان سے سیکھا ہے محبت کرنا۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے نبی پاک سے سیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ان کی خدمت میں 10 سال سے زائد عرصہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد آپ کا گدھا بھی چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں مر گیا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت سکھائی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک بزرگ پہ قتل کا الزام لگا، وہ بار بار دعا کرتے تھے اللہ انصاف کرنا، ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ وہ اکیلے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں پھانسی کی رات سے پہلے، اے اللہ تو نے اچھا انصاف کیا ہے، غیب سے آوازیں میں نے انصاف کیا ہے، تو فلاں دن دریا پہ بیٹھا تھا عبادت کر رہا، ایک کیڑے کو تو کسی تیلے پہ چڑھاتا تھا، اسی طرح کھیلتا گیا، وہ اوپر چڑھتا تھا نیچے گر جاتا تھا، اسی کھیل میں کیڑا مر گیا، یہ اس کی جان کا بدلہ ہے۔ اسلام تو اتنی محبت سکھاتا ہے، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ دوستو اسلام محبت اور پیار کا درس دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں دلیل کے ساتھ جواب دینا ہے۔ میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟ کوئی بھی گستاخانہ کتاب آتی ہے اس طرح ہم جواب دیں، اپنے عمل سے جواب دیں۔ جب ہم برے اعمال کریں گے تو سوال اٹھیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں؟ لاہور میں پچھلے دنوں اچھرا میں وہ حلوہ ایک عورت کی جو ہے فیمیل کی، ہماری بہن کی کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا تو اس کو جو ہے ڈانٹنے لگ گئے۔ وہ ایک مزاحیہ مووی بنی ہوئی تھی کہ ایک عورت جاتی ہے دبئی میں، تو عربی میں وہ کہتے ہیں یا فلاں اسٹیشن آ گیا جو بھی، تو ہاتھ اٹھا رہتی ہے، شاید دعا ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پٹھان گیا وہاں عربیوں کے ملک میں، تو جیسے ہی عربی واش روم سے نکلا تو اس نے پھینٹی لگانا شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا یہ واش روم میں جو ہے متبرک کلام پڑھ رہا تھا، حالانکہ وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا، عربی میں کر رہا تھا۔ تو ہمارا نالج تو اتنا ہے۔
تو بابا دلیل سے بات کریں، آپ ہوش میں ہیں. ہر شخص عاشق نہیں ہوتا اور نہ ہی اس مقام پہ فائز ہو سکتا ہے. غازی علم دین کے جو جب قبر میں اتارا تو علامہ اقبال نے کہا کہ درخانہ دا منڈا ساڑھے تو بازی لے گیا ہے. میرے خیال میں تو درخان لفظ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، یہاں پیشہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. اگر آپ اس اینگل سے آتے ہیں تو پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے آئیڈینٹی کی تلاش ہے، ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. تو بابا ایسا نہیں ہے، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہمیں محبت کا درس دینا ہے، اور ہم اسی طریقے سے چل سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں پہ انسانیت سے محبت کریں، محبت کا درس دیں. ہاں یہ بات میں عاشقوں کو نہیں سمجھا سکتا. عاشق تو پھر عاشق ہیں. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو. یہ بات ہو رہی تھی عاشقوں کی. اب چلیں اصول کے. اصول تو پھر یہ ہے تورات، زبور، انجیل، بائبل. اگر اس کی بھی گستاخی ہوتی ہے تو ان کو بھی سزا دینی چاہیے. سانحہ جڑیں والا میں جنہوں نے چرچ کی گستاخی کی ہے، بائبل کو جلایا ہے، بائبل کو پھاڑا ہے، تو ان کو بھی پھر پھانسی کی سزا دینی چاہیے. میں کہتا ہوں گردوارہ، مندر، مسجد، کوئی بھی عبادت گاہ ہے، جین مت کے جو ماننے والے ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی بھی ہمیں اتنی ہی قدر کرنی چاہیے. ان کی گستاخی کرنے والوں کو بھی اتنی ہی سزا دینی چاہیے جتنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والوں کو ملنی چاہیے. اصول رکھیں تو سب کے لیے برابر رکھیں. محبت درس اسلام دیتا ہے، قرآن میں ہے تم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا مت کہو مبادا کہ وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہہ دے. یار عجیب بات ہے، صبح و شام بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کافر ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اب بابا وہ آپ گیتا پڑھ کے تو دیکھیں سناتن دھرم میں ہے کیا، آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم وہ ہندوازم ہے یا سناتن دھرم ہے. بہرحال دوستو، کو بات بری لگی تو معذرت. اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے ہدایت دے اور اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.